ظلم جہاں تک بھی ہو ایک دن انجام کو پہنچتا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا انما یؤخرہم لیوم، ہم ظالموں کو تھوڑی ڈھیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ ساری نگاہیں ان کا انجام دیکھ سکیں۔ ظالموں کو اگر ڈھیل ملتی ہے، ظلم کرنے کے لیے انہیں آزادی ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، بلکہ یہ ڈھیل ان کے عذابات میں اضافہ کرتی ہے، ان کے پکڑ کی راہیں اور ہموار کرتی ہیں۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ تاریخ میں ایک ایسا بھی نام آتا ہے جس کو ذکر کرتے ہوئے آج بھی لوگ ظلم کی آہٹ کو محسوس کرتے ہیں، وہ چنگیز کا نام ہے۔ ہلاکو چنگیز یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کر دیے تھے۔ ہاں، انسانوں کی کھوپڑیاں ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھیں، بلکہ آج ایک جانور کو بھی مارنے سے آپ کے دل میں درد ہوگا، لیکن ان ظالموں نے انسانوں کی لاشیں بے حساب لگا کر رکھی تھی۔ بغداد کے دریائے دجلہ کو جنہوں نے خون سے لال کر دیا تھا، رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ چنگیز نے لاکھوں انسانوں کا قتل کیا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا اس نے کئی علماء کو، بزرگوں کو قید کیا، قطار میں لگا دیا۔ یہ آخری وقت ہے۔ چنگیز کا دبدبہ اتنا تھا کہ وہ تقریباً آدھی دنیا کو فتح کرنے کے لیے چل پڑا تھا، آدھی دنیا، اور کوئی بادشاہ اس سے لڑائی کا سامنا نہیں کر پاتا۔ ایک وقت وہ آیا، 300 کے قریب علماء یا بزرگوں کو اس نے قید کیا، قطار میں لگایا اور جلاد کو بلایا۔ سب قطار میں، پہلی صف ہے، دوسری صف ہے، تیسری صف ہے، تو اس میں لائن سے قتل کرنے کا حکم تھا۔ تلوار اٹھاتا جلاد اور گردنیں مارتا چلا جاتا، ایسے لگتا جیسے یہ پلاسٹک کی یا کھلونے کی گردنیں اڑا رہے ہوں۔ انسانوں کے ساتھ اس طرح کھیلتے تھے۔ وہ گھوڑے پر بیٹھے اپنے کھلونے سے کھیلتا رہتا اور جلاد کو حکم دیتا اتنی گردنیں آج اڑا دو، اتنی گردنیں اڑا دو۔ جلاد جب گردنیں اڑا رہا تھا، 3 صفیں لگی ہوئی تھی۔ پہلی صف میں ایک بوڑھے شخص تھے، عمر دراز تھے۔ جب وہ پہلی صف کا قتل شروع ہوا تو جلدی سے دوسری صف میں آ گئے، پیچھے ہٹ کر کے دوسری صف میں کھڑے ہو گئے۔ وہ جلاد بھی دیکھ رہا تھا، چنگیز بھی دیکھ رہا تھا۔ پہلی صف پوری قتل ہو گئی، دوسری صف کا نمبر آیا۔ جب دوسری صف قتل ہو رہی تھی تو وہ بوڑھے میاں تیسری صف میں چلے گئے۔ ہوتا ہے کہ جتنا بچ سکیں بچ لے، اور تدبیر کا حکم بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ تیسری صف میں گئے تو 3 ہی تھی وہاں پر۔ چنگیز زور سے کہا مارا، دوسری صف پوری جب قتل ہو گئی، کہا کہ وہ بوڑھے بس آخری تھی، اس کے بعد کہاں جائے گا، اب کون بچائے گا؟ اس بوڑھے میاں نے زور سے کہا اب بھی اللہ ہے، اس کے بعد بھی اللہ ہے، یہ نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی۔ اس نے غصے کے مارے جلاد سے کہا کہ تیسری صف کو فوراً آن کے آن میں قتل کرو۔ لیکن تیسری صف کا قتل ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ چنگیز کا گھوڑا اچانک بدک گیا، اس کا کھلونا ہاتھ سے گر گیا، جس چیز سے وہ کھیل رہا تھا گھوڑے پر بیٹھ کر۔ اچانک وہ کھلونا اٹھانے کے لیے جھکا تو گھوڑا اتنی تیز دوڑا، اتنی تیز کہ اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا، اور گھوڑا ایسا سرکش ہوا کہ چنگیز کو سر سمیت دوڑاتا ہوا، کئی پتھروں سے ٹکراتا ہوا دوڑتا دوڑتا رہ گیا۔ ساری فوج بے قرار ہے کہ بادشاہ کے ساتھ گھوڑا سرپٹ دوڑ رہا ہے، سب اسے بچانے کے چکر میں دوڑ پڑے۔ جلاد ہو کہ سپاہی ہو کہ وزیر ہو، گھوڑا کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ جب مولا تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے تو وہ کس کے قابو میں آئے؟ اتنا دوڑایا کہ اس کا بھیجا باہر نکل آیا۔ چنگیز کا سر ٹکراتے ٹکراتے بھیجا باہر آ گیا۔ جب تک وہ دم نہ توڑ دیا گھوڑا کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا، اور اس کے بعد لوگوں نے قابو میں کیا، دیکھا تب تک تو اس کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس بوڑھے میاں نے کہا میں نے سچ کہا تھا، اللہ اب بھی ہے۔ میرے عزیزوں، رب ذوالجلال قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ،
ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ مومنوں کی مدد کریں، لیکن مومن بے قرار ہے، انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب مدد آئے گی نہیں. کیوں نہیں آئے گی؟ آزمائے جاؤ گے، آزمائے جاؤ گے، مشکلوں سے گزارے جاؤ گے. ایک آیت میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، رب تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، اور پہلے والوں کو جیسی مصیبتیں آئیں ویسے تم پر نہیں آئیں گی؟ ان پر ایسی مصیبتیں آئیں کہ وہ ہلا دیے گئے تھے، ہلا دیے گئے تھے. یہاں تک کہ صحابہ نے یہ تک پوچھا تھا رسول سے کہ اے اللہ کے نبی کب آئے گی اللہ کی مدد؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر کے اگر ہاتھ اٹھاتے تو کیا رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد کرتا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس لوٹایا جاتا؟ نہیں. لیکن بیٹھ کر دعا کرنے کی بجائے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 313 نہتے لوگوں کو لے کر صحرا میں چلے آ رہے ہیں، پیروں میں آبلے پڑے ہیں، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، نہ تیروں میں ترکش ہے نہ گھوڑے سواری کے ہیں، کچھ نہ ہو کر یہ کیسے صحابہ چل پڑے. آج بھی میں مدینے جا کر دیکھتا ہوں اے سی بس میں بیٹھ کر کے بدر کے میدان تک جانے میں ہا ہو کرتے رہتے ہیں لوگ. میرے عزیزوں، ان صحابہ کی عظمتوں پر قربان، اس زمانے میں نہ روڈ ہے نہ راستہ ہے نہ چھاؤں لینے کے لیے کوئی مکان ہے، لیکن چلے جا رہے میرے مصطفیٰ کے پیچھے صرف اس لیے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اور رسول کی حمایت میں لگنا ہے، اور پیروں میں ان کے چپل نہیں ہے. اور آج اگر آپ عرب کی سرزمین پر تپتے ہوئے صحرا میں ایک منٹ کے لیے میں کہتا ہوں ننگے پیر کھڑے ہو جاؤ، پھر بتانا تمہارے تلوے نہ جلے تو مجھ سے کہنا، تلوے جل جائیں گے. 160 کلومیٹر کا سفر وہ صحابہ پیدل چل کر کے گئے. جب بدر کی وادی میں پہنچے ان کے پاس کیا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو تلواریں تھی اس سے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی، کند تھی، مڑی ہوئی تھی، زنگ لگا ہوا تھا، لیکن توکل اللہ کی ذات پر تھا. صحابہ میں کچھ وہ ہے حضرت عکاشہ، وہ کہتے میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں تو کھجور کے تنے کی لکڑی لے آیا تھا جنگ میں اترنے کے لیے. جہاں تلواریں سنسنا رہی ہوں وہاں ایک صحابی کھجور کا سوکھا ہوا تنا لے کر کے آئے. یہ توکل بتاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ سارے میدان میں اتر جانے کے بعد پھر میرے آقا دعا کرتے ہیں اے مولا ہم نے جو اپنی طاقت میں تھا وہ سب میدان میں اتار دیا، اب اگر تیری مدد نہ آئے گی تو پھر اس زمین پر سجدہ کون کرے گا، اس زمین پر عبادت کون کرے گا؟ یہ نہیں ہے کہ یہیں بیٹھ کر کوشش کچھ نہیں کرنی ہے، عمل کچھ نہیں کرنا ہے، دعاؤں کے اور اسی طرح کے مجمع میں بیٹھ کر کے ہم یہ کہہ دیں اے اللہ تو فلاں کو غارت کر دے، فلاں کو غارت کر دے. عزیزان گرامی، مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ عملی میدان میں اترے، عملی میدان میں اترے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک شریف آدمی تھے مولوی صاحب، صوفی صاحب، کھیتی باڑی کرتے تھے اور گاؤں کے کئی لوگوں نے ملا کر کے صوفی صاحب کو ایک کھیت دے دیا تھا کہ آپ اللہ اللہ کرتے رہتے، آپ کا معاش بھی تو چلنا چاہیے، گھر بار بھی چلے. تو صوفی صاحب کو کھیت ملا، مولوی صاحب نے کھیتی باڑی تو کر لی، اس میں مکئی یا گیہوں جو بھی آئے، فصل جب آئی تو ظاہر سی بات ہے بیٹھتے تھے، ایک گدھا آتا تھا اور چر کے چلا جاتا. صوفی صاحب کیا تسبیح پڑھتے، اے اللہ یہ گدھے کو برباد کر دے، اے اللہ یہ گدھے کو تباہ کر دے، یہ گدھے کو ختم کر دے. بیٹھے بیٹھے گدھے کو ختم کر دے، بیٹھے بیٹھے گدھے کو، وہ گدھا اپنا تو چرتا تھا چلا جاتا تھا، ان کی تسبیح چلتی رہتی تھی. کچھ ان نوجوانوں نے دیکھا ارے میاں مولوی صاحب روز تسبیح لے کر کے بددعات کر رہے ہیں، گدھا آتا ہے اپنا کھاتا ہے چلا جاتا ہے. کئی دن تک دیکھا
آدھا کھیت تو گدھا کھا گیا تھا. تو پھر ایک دن ان نوجوانوں نے موٹے موٹے ڈنڈے لائے اور لا کر کے جس وقت گدھا آیا اس کی دھلائی شروع کر دی, اور گدھا اس کے بعد جو غائب ہوا پھر کھیت میں آیا ہی نہیں. ان نوجوانوں نے کہا کہ مولوی صاحب اگر تسبیح سے ہی سب کچھ ہو جانا تھا, تسبیح سے ہی سب کچھ ہو جانا تھا تو نہ کھیتی باڑی کی ضرورت ہوتی, نہ پانی برسانے کی ضرورت ہوتی, گھر میں بیٹھتے کھانا پہنچ جاتا. اسباب بھی تو کوئی چیز ہے, عمل کے میدان میں اترو, صرف اور صرف تسبیح نہیں کبھی ڈنڈا بھی. میرے عزیزوں, یہ مثال میں نے صرف اس لیے بتائی کہ عملی میدان میں نہ آ کر کے صرف اور صرف یہاں بیٹھ کر مشورے کرنے سے نہیں ہوتا. اپنے آپ کو تبدیل کرو, اپنے آپ کو تبدیل کرو. قرآن تمہیں بلا رہا ہے, تم پہلے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, تمہارا چہرہ اسلامی لگے, تمہارا رہن سہن اسلامی لگے. ظالموں کو اپنے ظلم کے انجام تک پہنچانا یہ میرے مولا کی شان ہے. تم کیا سمجھتے ہو اب اسلام ختم ہو جائے گا؟ جو حالات دکھ رہے اسلام ختم ہو جائے گا, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس سے سخت حالات اس سے قبل بھی آئے, اور ایسے حالات آئے کہ اس وقت کسی کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے. بغداد کے حالات ہم نے دیکھے ہیں. جب ہلاکو وہاں پر پہنچا تھا تو جانتے ہیں آپ, اس نے اتنی قتل کی, اتنے قتل کیے کہ ایک اذان دینے والا تک نہیں رہ گیا. وہ بغداد معلیٰ کو ایسا تباہ و برباد کیا. اس زمانے میں کچھ علماء کو قید کر کے لایا, اور جانتے ہیں دربار میں مزہ لینے کے لیے اس تتاری بادشاہ نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ ان کے نبی کی شان میں گالیاں دے. وہ گالیاں دینے لگا. بھرے دربار میں جو مسلمان قیدی تھے, علماء تھے, ان کے ہاتھ زنجیروں سے پیچھے بندھے تھے, وہ زمین پر اوندھے منہ لیٹے تھے. گالیاں دی جا رہی تھی رسول پاک کی شان میں. کون ہے وہاں پر جواب دینے والا؟ بغداد کو تو قتل کر دیا گیا, جو بچے ہیں ان کو قید کر کے زمین پر ڈالا گیا. کون ہے بتاؤ؟ اسلام کی اس نیا کو لے کر کون چلے گا؟ ان ظالموں کی ہرزہ سرائی کے خلاف کون بولے گا؟ کوئی نہیں تھا, میدان میں کوئی تھا ہی نہیں. لیکن رب ذوالجلال کے فیصلے الگ ہیں. اس دربار میں اسی بادشاہ کا پالا ہوا ایک کتا جو سونے کی زنجیر سے بندھا رہتا تھا, زنجیر توڑ کر کے آیا اور اس عیسائی پادری کے اوپر حملہ کیا, اور سارے لوگ حیرت میں رہ گئے. وہ کوئی پاگل کتا نہیں تھا, بادشاہ کا پالا ہوا تھا, ٹرینڈ تھا. حملہ کیا اور دم زدن میں اسے ختم کر دیا. اس وقت علماء جو قید تھے, مومنین قید تھے, اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے ان کی زبانوں سے یہ کلمہ نکلا, اے مولا تیرے فیصلے عجیب ہیں. جب تو دین کی حفاظت اور اپنے رسول کی عزت کی حفاظت کرنے پر آئے تو کتوں کو بھی تو محافظ بنا دیا کرتا ہے. کتے کے ذریعے سے بھی اللہ تعالی یہ کام لیتا ہے. اس دربار میں ہیبت ایسی تاری تھی, ایسی ہیبت تاری تھی, آپ کو میں کیا بتاؤں. 500 سے زیادہ تتاری سپاہی ایمان لے آئے اسی مجمع, جس کو دیکھ کر کے اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کب حفاظت کے لیے کہاں سے چنتا ہے یہ اس کی مرضی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سب ختم ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں ساری چیزوں پر دھیرے دھیرے تم جو کرنا چاہو کر لو, لیکن اسلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. ہاں اگر ہم جیسوں کے حوالے ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ پر لیا ہے. باقی دوسری چیزیں جیسے رد و بدل ہو گئی, نہ قرآن بدلے گا نہ اسلام بدلے گا, یہ صبح قیامت تک رہے گا. کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ, لوگ اب چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں. یہ اللہ کا چراغ ہے جو صبح قیامت تک جلتا رہے گا. عزیزان گرامی, بات میں اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ ظالم جتنا بھی ظلم کرے ایک وقت ایسا آتا ہے جب رب کی پکڑ آئے گی, رب تعالیٰ کی پکڑ آئے گی. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مکہ کی سرزمین پر آزمائے گئے جو آپ کا آبائی وطن تھا, جہاں میرے آقا پیدا ہوئے تھے. کیا آپ نے دیکھا رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 13 سال تک آزمائے گئے, ان کے صحابہ کو شہید کیا گیا,
ان کی صحابیات کو مارا گیا. حضرت سمیہ اسی مکہ میں شہید کی گئیں. حضرت عمار بن یاسر، بلال حبشی، خبیب بن عدی، حضرت خباب بن الارت، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پھانسیوں پر بھی چڑھائے، انگاروں پر لٹایا گیا، بہت ظلم دیا گیا. وہ وقت بھی آیا جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر چلے گئے.